अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज का अमल बेहद मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक ऐसा वजीफ़ा जो भी इसको पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना रिज़्क़ अता फरमा देते हैं, इतना रिज़्क़ अता फरमा देते हैं कि वो बंदा राज़ी हो जाता है। तो अल्लाह वालो, हमें भी चाहिए कि जब अल्लाह हमें राज़ी करता है तो हम भी अपने रब को राज़ी करें। ये वजीफ़ा करने से आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल सकती है। आप रात को सो रहे होते हैं और आपका प्राइज बॉन्ड निकल आता है। आपकी किस्मत का सितारा ऐसे चमक उठता है। अल्लाह वालो, जो इंसान इस वजीफे को पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं। ऐसा मुकद्दर चमकाने वाला ये अमल है। आपका कोई ऐसा काम जो बहुत अरसे से रुका हुआ है, किसी सूरत भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो काम होगा, तो ये वजीफ़ा करते ही वो काम घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, बल्कि चुटकियों में होगा। यकीन कामिल के साथ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़े को करते हैं तो आपके रिस्क में फरावानी होनी शुरू हो जाएगी। घर में अगर तंगदस्ती है, घर में बेबरकती है, बेसकूनी है, रिज़्क़ की तंगी है, गुर्बत है, गुर्बत की वजह से लड़ाई झगड़ा रहता है, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर करें। आपकी सोच से भी ज़्यादा असरदार है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता फरमाएंगे कि आपकी सोच है। अल्लाह वालो, ये वजीफ़ा एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी सूरत का वजीफ़ा है। 30वें सिपारे की छोटी सी सूरत सूरतुद्दुहा का वजीफ़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें बहुत सारी बातें आपके फ़ायदे की होती हैं। अगर आप अपने मसरूफियात से 10 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लेते हैं तो अल्लाह वालो, हो सकता है कि इसमें आपके किसी एक मसले का हल मौजूद हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी एक मसला हल हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालो, मैं आप लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद से अहादीस से निकाल कर ये वजीफ़े आपके सामने रखती हूँ ताकि आप अपनी परेशानी के लिए इसको पढ़ सकें। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी। पहले आपको इस वजीफ़े से जुड़ी एक भाई की कारगुजारी सुनाती हूँ। अल्लाह वालो, किस्मत, तकदीर, दुनिया जो है ये दारुल असबाब है। सबब इख्तियार करना हमारा काम है, इसमें असर डालना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। जब कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि जब वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लना लानादैनन सुबुल, कि जब बंदा कदम उठाता है तो हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7वें कमरे में ले गई थी, दरवाजे बंद कर लिए थे। 7 दरवाजे थे, दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए थे और गुनाह की दावत दी थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह फरमाया, माज़अल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो हज़रत यूसुफ वहाँ खड़े नहीं रहे, बाहर दरवाज़े की तरफ दौड़ लगा दी। ये नहीं सोचा कि दरवाज़े बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करके कदम उठाया। दरवाज़े की तरफ कदम उठाया, दौड़े तो ताला टूटा, दरवाज़ा खुला और वो बाहर चले गए। फिर दूसरा ताला टूटा, दरवाज़ा खुला और वो बाहर गए। इसी तरह 7 ताले टूटे और दरवाजे खुल गए। तो जब बंदा कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रास्ते खोल देता है। जब
اختیار کرنے سے تقدیر کھلتی ہے تو دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے، اسباب سے بھی تقدیر بدلتی ہے اور اعمال سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنا رزق بھی لکھوا کے لایا ہے، اپنی عمر بھی لکھوا کے لایا ہے، لیکن دوسری طرف حدیث پاک میں بیان آتا ہے جو بندہ والدین کی خدمت کرے گا اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے اور روزی میں بھی۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ تقدیر جو کسی عمل کے ساتھ معلق ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ ایسا ایک وقت میں بندے کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اس سے کوئی کام اچھا ہو جائے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام اگر کسی سے اچھا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو وہ اس کا کام پسند آ جائے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تراویح پڑھا رہا تھا، تراویح پڑھانے کے بعد وہ مسجد سے گھر کی طرف لوٹے، گھر ان کا مسجد سے 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے تراویح پڑھائی، تراویح پڑھا کے بعد میں میرے پاس سواری نہیں تھی کہ میں اپنے سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ سکوں، حالات اس قدر خراب تھے کہ پیدل ہی آنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ پیدل آ رہے تھے کہ دل بڑا بجھا بجھا سا تھا، دل میں بڑی ہی ایک کڑن تھی کہ دیکھو تراویح پڑھا کے آ رہا ہوں، 2-3 کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے آ رہا ہوں، اور پھر صبح سحری میں واپس جا کر نماز پڑھانی ہے، درس بھی دینا ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ میں اپنے گھر پہنچا تو میں بہت اداس تھا، بہت ڈسہارٹ ہوا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا رب العالمین میرے حالات بدل دے۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ میں نے اپنے روحانی استاد سے رابطہ کیا، ان کو میں نے کال کی تو جب انہوں نے بات کی تو میرے آنسو گرنے شروع ہو گئے، قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے۔ میں نے کہا استاد جی حالات بہت خراب ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں مسجد آ سکوں یا جا سکوں، مسجد 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بچوں کے دودھ کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، کہتے ہیں کہ بیٹا تم رو نہیں، اللہ پر توکل کرو، تمہیں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، یہ عمل آج ہی سے شروع کر دو۔ انہوں نے سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ بتایا، یہ بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، اللہ والو یہ ایک طاقتور عمل ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی بتایا اس عمل کو پہلے خود کیا، پھر لوگوں کو بتایا، اس وظیفے سے بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس کی برکات سے ہر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والو آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ جب عشاء کی نماز، فرض نماز آپ نے ادا کر لی تو آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے اللہ والو کہ برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پڑھا جاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک ما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جب آپ نے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ پر پہنچنا ہے تو آپ نے اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو غور سے سن لیں، جب آپ نے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ اس آیت پر پہنچنا ہے تو اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ ایک بار آپ نے سورہ ضحیٰ کو پڑھا اور جب آپ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ کو پر پہنچے تو 313 مرتبہ آپ نے اس سورت کا ورد کیا، آیت کا ورد کیا اور سورت کو مکمل کر لیا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے روزانہ کرنا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو ذاتی گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، پیسہ دولت بھی ملے گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، گھر سے بے برکتی بھی ختم ہوگی۔ اللہ والو اللہ کی خاص الخاص رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی
انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو کرتے جائیں گے اللہ رب العزت کا خاص الخاص کرم آپ پر ہوتا جائے گا۔ اللہ والو، وظیفہ کرنے سے اگر آپ مسلمان ہیں اور یہ 3 اعمال آپ کرتے ہیں اپنی روزانہ کی روٹین میں، تو آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کے اعمال کو اثر کرنے سے روکے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ نماز ہم پر ویسے بھی فرض ہے مسلمانوں پر۔ اللہ والوں کوشش کریں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اول تو کوشش کریں کہ 5 نمازیں ادا کریں، لیکن اگر آپ سے کوئی ایک آدھی چھوٹ بھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر ٹائم باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، چاہے آپ ایک آیت پڑھیں، چاہے ایک سپارہ پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں، لیکن قرآن مجید کو کھولیں ضرور۔ اور تیسرا عمل جو سب سے خاص اور پاورفل عمل ہے، جو آپ کے ہر وظیفے کو، ہر عمل کو طاقتور بناتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ آپ بد نظر نہ ہوں۔ بد نظر سے مراد ہے کہ آپ کی نظر صاف ہو، آپ کی نظر دل میں حیا ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ کو صرف اور صرف یہ تنہائی میں خیال ہو کہ مجھے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ صرف اس ڈر سے اپنی تنہائی میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں، تو پھر دیکھیں اس وظیفے کے کمال، اس وظیفے کی برکات، اس وظیفے کی فضیلتیں، کیسے آپ پر رحمتیں برساتا ہے یہ عمل، کیسے آپ کو گھر، گاڑی، دولت، پیسہ، ہر چیز کیسے آپ کو وافر مقدار میں ملتی ہے کہ آپ کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ والو، وظیفہ بے حد آسان ہے۔ آپ نے سورہ ضحیٰ کو شروع کرنا ہے اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو 313 مرتبہ پڑھ کر اب اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنا مسئلہ جو ہے وہ پیش کر دینا ہے۔ اللہ کی ذات جانے وہ کیسے حل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔